بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخصت ہے وطن سے شہ آوارہ وطن کی، تاراجی ہے اب حیدر و زہرا کے چمن کی۔ یہ درد و غم سے بھرے ہوئے اشعار آج کی تاریخ 28 رجب کے غم کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ 28 رجب سن 60 ہجری میں نبی کے نواسے کو وطن چھوڑنا پڑا، جس وقت اہل مدینہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ نبی کا نواسہ سفر کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے نکل پڑا، اور وہ بھی تنہا نہیں بلکہ اپنے خانوادے اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، نوجوان اور بزرگ تھے۔ یہ ایسا درد بھرا واقعہ ہے جو ہر ذہن میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی جو نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر الہی نمائندے کو اپنے دور کے حالات کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی، مگر نواسہ رسول جیسی ہجرت کسی کی نہیں تھی۔ کسی شاعر نے رقم کیا کہ جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی۔ پوری تاریخ بیان کرنا تو ذرا مشکل ہے، مگر اس وقت مدینے کے جو حالات ہیں جس کی وجہ سے نواسہ رسول فرزند علی و زہرا امام حسین علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا، انہیں جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے اس وقت کے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے خلیفہ وقت سے کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی تھی، جن میں ایک شرط یہ تھی کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نہیں بنائے گا، کیونکہ یزید بد کردار اور عیاش قسم کا تھا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والا تھا۔ مگر معاویہ نے اپنے بعد یزید کو ہی اپنا ولی عہد بنا دیا۔ حکومت میں آتے ہی یزید امام حسین علیہ السلام پر بیعت کے لیے زور آزمانے لگا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں امام حسین علیہ السلام کو حاکم نہ بنا دیا جائے، کیونکہ وہ وارث رسول ہیں اور زیادہ حقدار ہیں۔ لہٰذا معاویہ کے مرنے کے بعد یزید نے دمشق پہنچتے ہی ایک خط حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ حسین بن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو دربار میں بلا کر ان سے میرے لیے بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ اہل مدینہ سے بھی میرے لیے بیعت لے لو، اور اگر کوئی بیعت کرنے سے انکار کرے تو اس کے لیے بھی اسی حکم پر عمل کرنا جو میں نے لکھا ہے۔ ولید یزید کے خط کے مضمون سے پریشان ہو گیا اور رات میں ہی کسی کو مروان بن حکم کی تلاش میں بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے وہ مدینے کا حاکم تھا۔ مروان جب ولید کے پاس آیا تو ولید نے اس سے یزید کے خط کا ذکر کیا اور پوچھا کہ اس سلسلے میں ان لوگوں سے کس طرح پیش آیا جائے۔ مروان نے کہا انہیں اسی وقت بلاؤ اور یزید کے لیے بیعت لے لو، اگر وہ خوشی سے بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے کہ انہیں معاویہ کے مرنے کی خبر ملے ان کے سر قلم کر لو، کیونکہ اگر انہیں معاویہ کے انتقال کی خبر مل گئی تو ہر ایک الگ راستہ اختیار کر لے گا اور لوگوں کو یزید کے خلاف بھڑکائے گا اور انہیں اپنی طرف دعوت دے گا۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید کا خط پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی مروان اٹھا اور اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے ولید سے کہنے لگا، حکومت کے کارندوں کو حکم دو کہ اس سے پہلے کہ یہ دارالامارہ سے باہر نکلیں ان کا سر قلم کر لیں، ان کے خون کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس موقع پر نواسہ رسول فرزند علی و زہرا امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے؟ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، اور یزید ایک فاسق آدمی ہے جو کھلے عام خدا کی مخالفت کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بے گناہوں کے قتل کا حکم دیتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ آپ کے کچھ انصار و اقربا جو آپ کے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ مروان آپ کو قتل نہ کر دے، فوراً اندر داخل ہو گئے اور آپ کو اپنے حلقے میں لے کر دارالامارہ سے باہر آئے۔ آپ کے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا
کہ تم نے میری بات نہیں سنی، خدا کی قسم اب حسین تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے۔ ولید نے کہا، تمہارے مشورے سے میرا دین تباہ ہو جاتا، خدا کی قسم اگر مجھے پوری دنیا بھی دے دی جائے تو بھی میں حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ ان کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کرنے سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، وہ بھی اس جرم میں کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جو شخص قتل حسین میں شریک ہوگا وہ خدا کے نزدیک حقیر و ذلیل ہوگا۔ اگلے دن راستے میں مروان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، اگر آپ قبول کریں تو میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، کیونکہ یہ بیعت آپ کے دین اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر امت کا امیر یزید جیسا بن بیٹھے تو اسلام کا خدا حافظ۔ افسوس ہے مروان تیری حالت پر کہ تو مجھے یزید کی بیعت کا مشورہ دیتا ہے، حالانکہ وہ ایک فاسق آدمی ہے۔ اب یزید کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے ولید کو ہٹا کر مروان کو مدینے کا حاکم بنا دیا۔ مدینے کے یہی بگڑتے ہوئے حالات تھے جنہیں دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وطن چھوڑنا آسان نہ تھا، لیکن دین کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا، جس کا اندازہ آپ کے خط سے لگایا جا سکتا ہے، جو آپ نے جانے سے پہلے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو وصیت کے عنوان سے لکھا تھا، جس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے لکھا، میں فتنہ و فساد برپا کرنے یا اپنی شہرت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں تو اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امور کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں نے نیکیوں کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے اور اپنے جد اور والد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اگر حق کی طرف دعوت کو کوئی قبول کرے گا تو خداوند کریم اس کا اجر دے گا، اور اگر نہیں قبول کرے گا تو میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ خداوند کریم میرے اور اس جماعت کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس خط کے علاوہ بھی آپ نے جگہ جگہ اپنے قیام کا مقصد یہی بتایا، میرا خروج نہ تو کسی خود پسندی، نہ اکڑ، نہ فساد اور نہ ہی ظلم کے لیے ہے، میں نے تو صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، اور پھر اپنے اس قول پر عمل کرتے ہوئے 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے اعزاء اور اقربا کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مکے کے لیے روانہ ہو گئے، اور مکے سے کربلا پہنچے، جہاں 10 محرم 61 ہجری کو اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دولت و شہرت اور حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی باطل کے طرفدار نہ ہو، اور الہی نمائندوں کی ہی پیروی کرنا، نیکیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکتے رہنا اور ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہنا۔ اس کے لیے اگر سر بھی کٹانا پڑے اور بھرا گھر بھی لٹوانا پڑے تو کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ پروردگار عالم ہم سب کو قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔